معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے، ایسی روشن دلیل جو مخالف کا منہ بند کر دے۔ جب وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے فرماتا، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ میرا بھیجا ہوا خاص بندہ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ میں ہوتا ہوں اس کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہیں آتی۔ میں نے کسی بھی میدان میں عاجز اور شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ جان تو دے سکتے ہیں مگر حق گوئی سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ یہ تو رہی معجزات کی بات جن کا اظہار انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ کرامت اس حیران کن کام کو کہتے ہیں جو اولیاء اللہ کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ ولی کے معنی ہی ساتھی اور دوست کے ہیں۔ اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ذریعے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتا ہے۔ اس کی ضرورت بھی کسی خاص موقع پہ پیش آتی ہے اور پھر اللہ اپنے دوستوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس کے دوست بھی اس کی کبریائی کا اظہار اجاگر کرنے کے لیے اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں اور پھر اس کی رحمت سے اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے اس قادر مطلق کی قدرت و کبریائی کا اظہار ہوتا ہے۔ جنہوں نے اس کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، احسن تقویم کو داغدار ہونے سے بچایا اور اس کے پسندیدہ دین سے مقام انسانیت کو چمکایا، جسے خلیف اللہ فی الارض ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کے ذریعے اللہ کی قدرت کا اظہار تعجب کی بات ہرگز نہیں۔ ایسے ہی پر اسرار بندوں میں ایک حضرت شہدوللہ رحمۃ اللہ علیہ گجراتی تھے۔ سلسلہ طریقت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے اور سلسلہ نسب لودھی خاندان سے ملتا تھا۔ ابراہیم لودھی کے والدہ نے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کو کھانے میں زہر ملا کر کھلانے کی سازش کی تھی، اس لیے لودھیوں کا اعتماد اٹھ گیا اور شاہی دربار میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہ رہی۔ جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو لودھی خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لودھی خاندان کے افراد خزاں رسیدہ پتوں کی طرح ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے چار سو بکھر گئے۔ کچھ پنجاب میں آباد ہو گئے اور مختلف پیشہ اپنا کر اپنی گزر اوقات کرنے لگے۔ ابتلا کی اسی دور میں شہدوللہ لودھی خاندان کے ایک صاحب طریقت بزرگ کے وہاں پیدا ہوئے۔ ابھی بہت چھوٹے تھے کہ والد فوت ہو گئے۔ کسی عزیز رشتہ دار نے اس معصوم یتیم بچے پر کوئی توجہ نہ دی۔ کبھی کبھار ترس کھا کر پڑوسی بچہ کچھ کھانا آپ کو دے دیا کرتے تھے، مگر اس طرح زندگی نہیں گزرتی۔ کھانے پینے اور رہنے کا کوئی انتظام نہ تھا، اکثر بھوکے پیاسے رہتے۔ ایسے میں ایک بوڑھا شخص ملا جس نے آپ کو کھانا کھلایا اور سونے کو جگہ دی۔ اس کی شفقت آمیز گفتگو نے آپ کے ننھے سے دل کو بڑا متاثر کیا۔ آپ کھانا کھا کر گہری نیند سو گئے اور وہ مہربان بوڑھا کہیں چلا گیا۔ شام کو وہ واپس لوٹا تو اس نے شہدوللہ کو خوشخبری سنائی کہ میں نے تمہارے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کر دیا ہے۔ میں تمہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا، مگر میری بدمزاج بیوی تمہارا وجود ہرگز برداشت نہیں کرے گی، اس لیے مجبوراً کسی دوسری جگہ انتظام کرنا پڑا۔ وہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، وہ لوگ تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے، تم بھی اپنے والدین کی طرح ان کی خدمت کرنا۔ پھر اس نے شہدوللہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور گھوڑا گاڑی پر بٹھا کر ساتھ لے گیا۔ شہدوللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گو تھے اور وہ شخص بہت باتونی تھا۔ آپ خاموشی سے اس کی گفتگو سنتے رہے۔ وہ شخص آپ کو ساتھ لے کر ایک بڑی حویلی کے اندر چلا گیا۔ اپنی گفتگو میں وہ شہدوللہ کو یہ یقین دلاتا رہا کہ یہاں رہنے والے میاں بیوی بہت نیک اور خدا ترس ہیں، تم یہاں بڑے آرام و سکون سے رہو گے۔ وہ ایک ہندو ساہوکار کی حویلی تھی اور وہ اس وقت بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھا۔ مہربان بزرگ اور شہدوللہ رحمۃ اللہ علیہ مونڈوں پر بیٹھ گئے اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس مہربان بزرگ سے پوچھا، علی نکی کیا حال ہے، کام کیسا چل رہا ہے؟ لالا جی آج کل کام بالکل ٹھپ ہے۔ لالا نے شہدوللہ رحمۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو یہ وہی لڑکا ہے جس کا تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا؟ علی نکی نے کہا، ہاں یہی وہ یتیم بے سہارا لڑکا ہے۔ لالا جی نے شہدوللہ کو اندر اپنی بیوی کے پاس بھیج دیا اور علی نکی سے پوچھا، بتاؤ اب تمہیں اس لڑکی کی کیا قیمت دوں؟ علی نکی نے کہا، 500 اشرفیاں۔ اتنے سے لڑکی کی قیمت 500 اشرفیاں؟ لالا جی نے کہا، میں تو 200 سے ایک اشرفی بھی اوپر نہ دوں۔ علی نکی کو معلوم تھا کہ سودا بازی میں وقت ضائع کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، لہٰذا 200 اشرفیوں کو غنیمت جانا اور لے کر چلا گیا۔ یوں اس مہربان بزرگ نے شہدوللہ کو 200 اشرفیوں کے عوض ایک ہندو بندیے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ شہدوللہ رحمۃ اللہ علیہ لالا اور اس کی بیوی کے لیے مختلف خدمات سر انجام دیتا رہا۔ پانی بھرتے، لالا اور اس کی بیوی کے کپڑے دھوتے، رات کو دیر تک لالا کے پاؤں داپتے، جب چھٹی ملتی تو عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ جب آپ شعور کی حدود میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز خاصیت آپ میں پیدا کر دی۔ آپ جو بھی بات کہتے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ ایک دن آپ نے لالا کی بیوی سے کہا، آج آپ کی بہن آ رہی ہے، حالانکہ اس کے آنے کا کوئی امکان ہی نہ تھا، مگر وہ شام تک آ گئی۔
اسی طرح ایک دن لالا نے آپ سے پوچھا، شاہدولہ، جو شخص علی نکی نامی تمہیں میرے ہاتھ 200 اشرفیوں کے عوض فروخت کر کے گیا تھا، کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ آپ نے کہا، وہ قتل ہو گیا، ایک مغل شہزادے نے اسے برچھی مار کر ہلاک کر دیا۔ لالا آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کیں اور ایسے کام بھی لیے جو نہیں لینے چاہیے تھے۔ آپ نے کہا، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی رضا پر صابر و شاکر ہوں۔ اس نے مجھے جس کام پر مامور کیا میں نے اسے سر انجام دیا۔ یہ سن کر لالا نے آپ سے عرض کیا، میرا بھائی ایک عرضے سے غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں، زندہ ہے یا مر گیا۔ آپ نے کہا، وہ زندہ ہے اور کل تک اللہ نے چاہا آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اگلے روز لالا کا بھائی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد لالا، اس کی بیوی اور بھائی نے آپ سے عرض کیا، اگر آپ مزید ہمارے گھر رہنا چاہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، ورنہ ہماری طرف سے آپ آزاد ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے مقام سے آشنا نہ تھے اور لا علمی میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا، آپ نے مجھے آزاد کر دیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب میں اس کی تلاش میں نکلوں گا جس کی یاد مجھے تڑپاتی رہتی ہے۔ میں آپ کی غلطیوں پر آپ لوگوں سے ہرگز ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں بہت خوش ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ لالا جی کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ سید سرمست سیالکوٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کافی عرصہ ان کی خدمت میں رہنے کے بعد ان سے بیعت ہو گئے۔ سید سرمست کے حلقے میں ایک اور صاحب بھی دولہ نام کے تھے، چنانچہ وقت وفات اس دولہ کو وہ نعمت باطنی سے سرفراز کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے حجرے سے آواز دی، دولہ یہاں آؤ۔ اتفاق سے وہ اس وقت حاضر نہ تھے۔ شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں تو نہیں بلایا۔ آپ حجرے سے باہر نکل کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سید سرمست نے پھر آواز دی، وہ ہوتے تو اندر جاتے۔ آپ پھر جلدی سے اندر گئے۔ سید سرمست نے کہا، جسے اللہ دے وہی شاہدولہ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آپ ہی کو روحانی نعمتوں سے سرفراز کر دیا۔ اس کے بعد شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ پر سکر و جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کا زیادہ وقت جنگلوں اور ویرانوں میں گزرنے لگا۔ اہل حاجت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی اور دنیاوی مقاصد حاصل کرتے۔ جب جذبات کا غلبہ کم ہوا اور آپ سلوک میں آئے تو آپ نے گجرات کو اپنا مسکن بنا لیا۔ وہاں آپ نے حجرہ تعمیر کرایا۔ لوگ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت سروردیہ ہے، مگر انہوں نے چشتیہ سلسلے کے مشائخ سے بھی فیوز حاصل کیے۔ صاحب معراج الولایت کا کہنا ہے کہ حسن ابدال جاتے ہوئے میں شاہدولہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ مراقبے میں تھے۔ جب آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے مٹھائی دی۔ میں نے عرض کیا، میں اس ظاہری نعمت کا طالب نہیں ہوں، مجھے باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمائیے۔ ہنستے ہوئے فرمایا، تو یہ تو لو، وہ نعمت بھی تمہیں ملے گی۔ پھر اپنی عنایت سے مجھے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ کے مضافات میں کئی مدرسے، مساجد اور لنگر خانے بنوائے جہاں غربا و مساکین دونوں وقت کھانا کھاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ وہ بیٹے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ آپ اس بچے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کی بھی تلاوت کرتے رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس بیمار بچے کا علاج کرنے سے بڑے بڑے ادبا اور حکماں عاجز آ گئے تھے، وہی بچہ چند دنوں میں آپ کی فیض و برکت سے صحت یاب ہو گیا اور اس کی لا علاج بیماری دور ہو گئی۔ آپ بڑے خوش بیان اور خوش گفتار بزرگ تھے۔ دوران گفتگو کبھی بھی آپ پر جذب طاری ہو جاتا اور گھنٹوں طاری رہتا۔ بعض اوقات آپ پر جلال بھی طاری ہو جایا کرتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، دولت دیدار نصیب، طلب کی انتہا سلوک، سلوک کی انتہا معرفت اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ معرفت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، عارف کے لیے اس سے گزرنا ہمیشہ روا ہے۔ تجلی غیر مقرر ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ یہ تجلی ہر وقت تازہ بتازہ ہے، یہ تازگی قیاس سے بالا ہے۔ حق تعالی شانہ اپنی ذات پاک اور صفات پاک میں لامحدود ہے۔ اس کے سخن عالی کو سمجھنا بڑی بات ہے اور اس پر عمل کرنا معرفت کی معراج اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب کی بیوی بائی کے پیدا ہونے پر شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ لڑکی کسی بادشاہ کی بیوی بنے گی اور اس کی اولاد ہندوستان پر حکومت کرے گی۔ بائی کے خاندان کے لوگ ہندو تھے۔ ان کی یہ رسم تھی کہ ان کے خاندان میں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ بائی کا والد ملک راجوڑ ایک دفعہ شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کے لیے درخواست کی۔ اسے نارینہ اولاد کی بڑی خواہش تھی۔ حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ملک راجوڑ، اگر تم میری ایک بات مان لو تو اللہ تمہیں ایک نہیں کئی بیٹے عطا کرے گا۔ اس نے عرض کیا،
حضرت آپ کا جو حکم ہوگا میں دل و جان سے اس پر عمل کروں گا۔ شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو اس دفعہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوگی، مگر تم اسے قتل نہ کرنا بلکہ نہایت اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرنا اور پھر اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھنا۔ ملک راجوڑ بڑا پریشان ہوا۔ ایک تو لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر اس کا دل فرسودہ ہو گیا، دوسری خاندانی رواج سے بغاوت کر کے لڑکی کو زندہ رکھنا اس کے بس سے باہر تھا، کیونکہ اگر وہ خاندانی رسم و رواج کے خلاف کوئی بھی کام کرتا تو اسے خاندان سے باہر نکلنا پڑتا۔ اس کے باوجود اس نے پختہ عزم کر لیا کہ وہ حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہرگز نہیں ٹالے گا، خواہ اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، کیونکہ اسی حکم کے ساتھ نرینہ اولاد کی خوشخبری بھی وابستہ تھی اور وہ نرینہ اولاد کا شدت سے خواہش مند تھا۔ حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا، تم میرے کہنے پر عمل کرو اور اطمینان رکھو کہ تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور سارا ماجرا بیوی کو کہہ سنایا۔ وہ تو ماں تھی، بیٹی کو قتل کرنے کی خواہش مند کیسے ہو سکتی تھی؟ ساری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی کہ چلو اگر بیٹی بھی پیدا ہوئی تو زندہ تو رہے گی۔ وہ خوشی سے بے خود ہو کر حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دینے لگی کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے انسانیت زندہ ہے، ورنہ ایسے گناؤنے فعل سے تو انسان کہلانے کو ہی دل نہیں چاہتا۔ وہ بھی تو انسان ہی کہلاتے ہیں جو بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھ کر پیدا ہوتی ہی اسے قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ پیدا ہونے والی بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کہلاتے تو دونوں انسان ہی ہیں، مگر دونوں میں فرق کتنا ہے۔ دیر تک وہ انہی سوچوں میں گم رہی۔ ملک راجوڑ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ سب کچھ اس لیے بتایا تھا کہ وہ اس کی ڈھارس بندھائے گی، لیکن بات سن کر جب وہ گمسم ہو گئی تو ملک راجوڑ کمزور پڑ گیا اور بیوی سے کہنے لگا، تو کن خیالوں میں گم ہو گئی؟ کیا تو بھی بیٹی کو قتل کرنے کے حق میں ہے؟ میں نے تو تجھے اس کی ماں سمجھ کر تجھ سے بات کی تھی کہ ماں ہی سچا ہمدرد رشتہ ہے۔ بیوی نے کہا، میں تو اس ہمدرد انسان کو دعائیں دے رہی تھی جو ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہماری ہونے والی بیٹی کا کچھ نہیں لگتا۔ وہ مسلمان ہم ہندو، دین دھرم بھی ایک نہیں، مگر اس کے دل میں انسانیت کا کتنا درد ہے کہ ہماری بیٹی کو ہر حال میں قتل ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ کتنا عظیم انسان ہے۔ ایک ہم ہیں کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس جرم کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں کہ وہ لڑکی ہے۔ کیا یہ سب بھگوان کے ہاتھ میں نہیں؟ پھر بھگوان کا کیا ہوا کام ہمیں کیوں پسند نہیں؟ ملک راجوڑ نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، اور میں نے یہ پختہ عزم کر لیا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کی حفاظت کروں گا، اسے کوئی گزن نہ پہنچاؤں گا۔ میں نے تو تمہاری رائے جاننا چاہی تھی اور مشورہ مانگا تھا کہ ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ بیوی نے کہا، جو اس ہمدرد انسان کا مشورہ ہے وہی میرا مشورہ ہے، پھر تمہارے اس اقدام سے آئندہ کئی لوگ اس گناؤنے فعل سے باز رہیں گے۔ اچھی بری سوچیں تو انسانی ذہن میں رہتی ہیں، اگر انسان سوچوں سے بالا تر ہو کر صرف حکم الہی کا تابع ہو جائے تو ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ ملک راجوڑ بھی بچی کی ولادت تک بڑا پریشان رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب سوچ سوچ کر تھک جاتا تو حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں روشنی کی کرن بن کر اس کے ذہن کی تاریکی کو دور کر دیتی اور اسے وقتی طور پر سکون مل جاتا۔ اسی ادھیڑ بن میں دن گزر گئے اور اس کے ہاں بچی کی ولادت ہو گئی۔ خاندان کے تمام لوگ بچی کو ہلاک کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے، مگر ملک راجوڑ حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے سرتابی کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کی ماں نے اس پر بہت زور دیا کہ جب مدتوں سے ہمارے ہاں لڑکیاں قتل ہوتی آئی ہیں تو پھر اب تمہیں کیوں اعتراض ہونے لگا ہے؟ کیا تم اتنی ہی بزدل اور بے غیرت ہو گئے ہو کہ خاندان میں ناک کٹوانے پر تل گئے ہو؟ ملک راجوڑ نے کہا، ماں تم بھی کسی کی بیٹی ہو، جب یہ طے ہے کہ کسی کی بیٹی ہی کو کسی دوسرے کی ماں بننا ہے تو پھر اتنا بڑا پاپ کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا ہماری بیٹی نہ چاہنے سے بھگوان کی مرضی بدل جائے گی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بزدلی اور بغیرتی کا یہ معیار کیسے ہو گیا؟ کوئی کچھ بھی کہے، میں حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں بچی کو ان کی خدمت میں لے جاتا ہوں، جیسا وہ حکم دیں گے ویسے ہی عمل کروں گا۔ ملک راجوڑ بچی کو لے کر حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور بولے، راجوڑ یہ بچی ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں ہوگی، اس سے تیرا رتبہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت نے اس بچی کا نام بائی رکھا، جس کا مطلب عزت والی خاتون ہوتا ہے۔ پھر ملک راجوڑ کو حکم دیا کہ اس بچی کی اعلیٰ طریقے سے پرورش کی جائے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ راجوڑ نے بچی کو بڑے ناز و نام سے پالا، اس کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا، حتیٰ کہ لڑکی جوان اور بالغ ہو گئی۔ انہی دنوں شاہ جہاں کشمیر کی سیر کرتے ہوئے لاہور پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اورنگزیب اور برادر نسبتی آصف خان بھی تھا۔ شاہ جہاں کو لاہور اور اس کے گرب و جوار کے راجاؤں اور عمرا نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تحائف پیش کیے۔ ملک راجوڑ نے اپنی بیٹی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، یہ میرا حقیر سا تحفہ ہے۔ بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا اور بہت خوش ہوا اور اس کا نکاح اورنگزیب سے کر دیا۔ اورنگزیب اپنی بیوی کو لے کر ملتان چلا گیا۔ یوں حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔
ملک راجوڑ کو اللہ تعالی نے کئی بیٹے عطا فرمائے۔ جب شاہ جہاں نے تخت نشینی کے لیے دارا شکوہ کو نامزد کیا تو اورنگزیب کی بڑی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ دارا شکوہ ہندو مت کو ترقی دینے کا خواہش مند تھا۔ اس طرح ہندوستان میں اسلام کے روبہ زوال ہونے کا خطرہ تھا۔ بھائی نے جب اپنے خاوند کو حضرت خاطر دیکھا تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں بنوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور بادشاہ بنیں گے۔ یہ سن کر اورنگزیب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان سے دعا کروائے۔ اورنگزیب اپنے ساتھ ایک زرد مرغ، 2 ولایتی بلیاں اور ایک لکڑی کی چھڑی لے کر گجرات پہنچا اور یہ چیزیں حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ اورنگزیب نے دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر حضرت نے یہ چھڑی مجھے واپس کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بادشاہ بنوں گا، کیونکہ چھڑی کا حکم رانی کا نشان ہوتی ہے۔ حضرت نے اسے بادشاہ بننے کی پیش کی مبارکباد دی اور چھڑی بھی واپس اس کے حوالے کر دی۔ شہزادہ اورنگزیب خوشی خوشی واپس لوٹا اور اپنی بیوی سے بولا، میں حضرت شاہ دولہ کو اتنا بڑا ولی نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج میں ان کی کشف و کرامت کا قائل ہو گیا۔ بھائی نے کہا، شہزادے، ہمارے خاندان میں بیٹی کو پیدا ہوتی ہی قتل کر دینے کا رواج تھا، مگر میرے باپ کو حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرنے سے باز رکھا، اور جب میں پیدا ہوئی تو میرے متعلق یہ خوشخبری دی کہ میرے بعد میرے کئی بھائی پیدا ہوں گے، میں ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں بنوں گی۔ اورنگزیب بادشاہ بنا اور اس نے ہندوستان میں اسلامی طرز کی مستحکم حکومت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلواتا جو پوری نہ ہونے والی ہو۔ ایک دفعہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ حضرت بارش کے لیے اللہ کے حضور درخواست پیش کریں۔ آپ نے دعا کی اور لوگوں سے کہا، میری چادر لے جاؤ اور اسے دھوپ میں ڈال دو۔ چند ہی لمحوں میں بادل گھر آئے اور اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ ہر طرف ندی نالے بہنے لگے۔ لوگ بارش بند ہونے کی دعا کروانے پھر حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا، جاؤ باہر سے میری چادر اٹھا لاؤ۔ جو ہی چادر اٹھائی گئی بارش رک گئی۔ یہ کرامت لوگوں کو قرب الہی کے حصول کی ترغیب دینے اور گمراہوں کو راہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قریب تر راستہ ذکر ہے اور اس سے بھی قریب تر مرشد کے ساتھ اذکار میں مشغول ہونا ہے۔ اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں کہ ایک گوشے میں بیٹھ کر اسی ملاحظے میں مشغول رہے۔ اگر کوئی اور ریاضت نہ کی ہو تو فقط یہی ریاضت اس کو خدا تک پہنچا دے گی۔ مبتدی کو پیر کی صورت میں مشغول ہونے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ عالم الہی عالم معنی ہے اور اس کا دیکھنا ممکن ہے، مگر صاحب کمال کی صورت میں کہ انسان کامل ذلت مظہر کمال حق ہے۔ مشہور ہندو رائے بلب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معتقد تھا۔ حضرت شاہ دولہ نے اسے سدا بسنت کا خطاب دے رکھا تھا۔ دار شکوہ نے بلب رائے کو حضرت شاہ دولہ کی خدمت میں بھیجا اور دعا کا طالب ہوا کہ ہندوستان کی حکومت اس کے نام ہو جائے۔ رائے بلب نے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میں دارا شکوہ کا پرانا نمک خوار ہوں، آپ اس کی حکمرانی کی دعا کریں۔ حضرت شاہ دولہ نے کہا، ہندوستان کی بادشاہی اورنگزیب کے نام لکھی جا چکی ہے۔ اصرار کے باوجود حضرت نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری ہو گئی۔ اقتدار کی جنگ میں اورنگزیب کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت شاہ دولہ ایک باوقار سالک، اسرار الہی سے آگاہ اور روشن ضمیر بزرگ تھے۔ آپ ایک مدت تک انسانیت کی خدمت کرتے رہے اور 1075 ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کا مزار واقع شاہدولی دروازہ گجرات پر پنجاب بھر سے لوگ حاضری دینے آتے ہیں۔